ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پیغام پاکستان پروگرام کے اندر ہم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف انسٹیٹیوشن سے پروگرام کو کر رہے ہیں، اور یہ وہ ادارے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے اپنا ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ شخصیات جو ان اداروں کے ساتھ منسلک ہیں، ہم ان سے بھی روشنی اور آگاہی اور ایجوکیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور ان کے تجربے سے، ان کے تحقیق سے، ان کے نالج سے ہم خود بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں، اور ہماری پبلک اور خاص طور پر ہماری یوتھ جو ہے وہ ان سے ایجوکیٹ ہوتی ہے، اور عام طور پر ہماری جو پبلک ہے پاکستان کے اندر ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ہے، ان کو بھی اویئرنیس ملتی ہے۔ پیغام پاکستان ایک مشن کا نام ہے، ایک نیریٹو کا نام ہے، ایک اویئرنیس کا نام ہے۔ پاکستانی ہمارے پاکستان میں ہوں یا پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی بس رہے ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور جس شعبے کے اندر وہ کام کر رہے ہیں سب مل جل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اپنے شعبے میں کام کرتے ہوئے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ بدنام ہو، ہم ہر وہ اچھا کام کریں جس سے ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ روشن ہو، اور پوری دنیا کے اندر ہم اچھی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ ناظرین، آج ہم جس انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی کا حصہ ہے، وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے مہمان خصوصی اس پروگرام کے، وہ ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے آپ کو ملوائیں گے بھی، اور ان کی ہم معلومات، ان کے ریسرچ، ان کا ورک جو وہ کام کر رہے ہیں اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر، ان کی بھی جانکاری ہم کریں گے۔ تو آئیے ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب کیسے میں مزاج؟ جی اللہ کا کرم۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی ہمیشہ کی طرح بڑی خدمات رہی ہیں۔ میں آپ سے آج یہ کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں یونیورسٹی کا حصہ ہوتے ہوئے کون کون سے علمی پروگرام اس یونیورسٹی کے ذریعے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم کیپیسٹی بلڈنگ نوجوان بچوں اور بچیوں کی کرتے ہیں۔ اس میں جو ہمارا سب سے پرائم اس وقت پروگرام ہے وہ پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ ہے۔ اس فیلوشپ میں ہم تقریباً 100 پوسٹ ڈاکٹرل، یعنی وہ 100 پی ایچ ڈیز جو وہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، ان کو انرول کرتے ہیں۔ وہ پوسٹ ڈاکٹرل فیلوز کے طور پہ پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ 1 سال رہتے ہیں، اور اس دوران ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، ریسرچ اورینٹیشن ہوتی ہے، پھر وہ ریسرچ پروجیکٹ کنڈکٹ کرتے ہیں کوالیفائڈ سپرویژن کی روشنی میں، اور پھر ان کی ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیشنل جرنلز میں، جو ریپیوٹڈ جرنلز ہیں، خاص طور پہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز، ان میں پبلش کی جاتی ہے، اور ان میں سے جو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان پروجیکٹس کو پھر ہم انسٹیٹیوٹ کی کتابوں کے طور پہ پبلش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک دوسرا پروگرام ہے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ وہ بچے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں یا ایل ایل ایم کر رہے ہیں، ان کو ہم 1 سال کے لیے اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں۔ 1 سال میں وہ مختلف لیولز کرتے ہیں ریسرچ ٹریننگ کے، اینڈ پہ ہم انہیں ایک ڈپلومہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یعنی ریسرچ ڈیزائننگ سے لے کے ریسرچ کمپلیشن اور سبمیشن تک جتنے فیزز ہیں ان فیزز کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر انڈر گریجویٹ بچے ہیں۔ انڈر گریجویٹ بچوں کے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی کمیونیکیشن سکلز ہے، ان کی سی وی رائٹنگ ہے، پھر ان کو یہ پتہ نہیں کہ کیریئر میں آگے کیسے بڑھنا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کی کہاں کہاں کس طرح کی ضرورت ہے۔ باہر اگر کوئی بچے جانا چاہیں، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں نے اپنی فیکلٹی کے 40 بچوں کو ایراسمس منڈس اسکالرشپ کے تحت یورپ کی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں بھیجا۔ تو اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے، ہماری پاکستان کے اندر بھی نیٹ ورکنگ ہے اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہماری نیٹ ورکنگ ہے، تو اس ساری نیٹ ورکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر ان بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے
تو اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ایسا ہیں. اس حوالے سے آپ کے اسلامک کنٹریز کے ساتھ بھی افیلیشن ہے؟ جی, ہماری اسلامک کنٹریز کے ساتھ بڑی گہری افیلیشنس ہیں. کچھ تو ایسی یونیورسٹیاں جو ہماری پارٹنرشپ میں ہیں، جیسے جامعہ زیتونہ، یہ تیونس کی اولڈسٹ یونیورسٹی ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے. الازہر یونیورسٹی کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے. جامعہ القرویین یہ مراکو میں ہے. الازہر کے تو کچھ اساتذہ بھی ہیں. جی, اساتذہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ہماری ہے. جامعہ امام محمد یہ سعودی عرب کی بڑی پرومیننٹ یونیورسٹی ہے. القرا یونیورسٹی سعودی عرب میں مکے میں ہے. تو ان تمام یونیورسٹیوں کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا، اس کے ساتھ ہماری بہت کلوز کولیبوریشن ہے. یہ تمام یونیورسٹیاں جو ہیں، اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز انٹرنیشنل سینٹر فار ڈائلاگ کا ایک انیشیٹو ہے، جس میں نیٹ ورکنگ ہے ریلیجس اسٹڈیز اور تھیولوجی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی. تو ہم اس نیٹ ورک کا بھی حصہ ہیں اور اس میں اپنی یونیورسٹی کو ریپریزینٹ کرتا ہوں. اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے انٹرنیشنل، وہ ہے سیکریٹریٹ ورلڈ اینڈ ٹریڈیشنل ریلیجنس. یہ سیکریٹریٹ کازکستان میں ہے اور پچھلے 20 سال سے یہ سیکریٹریٹ انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے بڑا اہم کام کر رہا ہے. تو آئی ہیو دا آنر ٹو ریپریزینٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اینڈ اسلام ان دیٹ سیکریٹریٹ فار لاسٹ 13 ایئرس. تو اس طرح ہمارا ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی بڑا کلوز کولیبوریشن ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل ریکنسٹرکشن ہے، یہ ریسرچ ہے، یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. اس میں سب اداروں کو مل کے کام کرنا ہے اور سب اداروں کو مل کے چلنا ہے. تو اسی چیز کے ذریعے سے ہم بیہیویئرل چینج کے لیے اپنی تمام کوششیں جو ہیں اس کو بروئے کر لا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو اسلام کے حوالے سے جو انٹرنیشنل چیلنجز اسلام مسلمان اور اسلامک کنٹریز فیس کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کنٹریز کے ساتھ؟ کوئی سیمینارز ہوتے ہیں جس میں یہ سوچ بچار کی جائے کہ یہ جو اسلام دشمنی ہے بار بار چیلنج کیا جاتا ہے، کبھی قرآن پاک جلایا جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی بھی کام ہو رہا ہے؟ جی, یہ تمام چیزیں جو ہے اسلاموفوبیا کی ریفلیکشن ہے. تو ہم نے مسلم ورلڈ لیگ کے ساتھ مل کے پچھلے سال سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس کروائی جو کہ اسلاموفوبیا پر تھی. اس میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل محمد العیسیٰ تشریف لائے. اس کا مقصد یہی تھا کہ ان اسباب کو دیکھا جائے جن اسباب کی وجہ سے یہ اسلاموفوبیا پیدا ہو رہا ہے اور جن اسباب کی وجہ سے یہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو اس میں ہم نہ صرف مسلمان علماء بلکہ غیر مسلم علماء کے ساتھ مل کے بھی سینکٹٹی اینڈ امیونٹی آف ریلیجس اسکرپچرس اس قسم کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہولی پلیسز ہیں، ریلیجس اسکرپچرس ہیں، آل ہولی پرسنالٹیز ہیں، جو سیکرڈ پرسنالٹیز ہیں، ہر ریلیجن کے اندر سیکرڈ پرسنالٹیز ہیں، ان کے لیے امیونٹی کا تصور کہ ان کا احترام کیا جائے اور کوئی ایسی حرکت کسی طرح سے نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی فرق آتا ہو. تو اس میں ہم ڈومیسٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں. اور ایک خاص چیز جس کی ہمیں بڑی کامیابی ہوئی وہ یہ کہ پاکستان نے یہ لرن کیا ہے، پاکستان کی ریلیجس لیڈرشپ نے، کہ اس قسم کے معاملات میں ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے. ہم ری ایکٹیو اپروچ پہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے آگ لگائی تو ہم بھی آگ لگا دیں، ایسی چیز نہیں ہے. پرو ایکٹیولی ہم اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ، بہت تھوڑی تعداد ہے ان کی، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بلاسفیمیس کانٹینٹس کو یا نفرت انگیزی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انسائٹمنٹ کرتے ہیں وائلنس کے لیے. تو اس قسم کی چیزوں کو بھی ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم نریٹو بھی بلڈ کر رہے ہیں، اس پہ ریسرچ بھی کروا رہے ہیں، ان کی ریزنز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور عملی طور پہ میڈیا کے ذریعے ان کی آئیڈیالوجی کو کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں جینڈر بیس وائلنس ہے. جینڈر بیس وائلنس ایک بہت بڑا فینومینا ہے. تو ہم نے ریلیجس بیسڈ اپروچز کو اڈاپٹ کیا ہے جینڈر بیس وائلنس کو کانٹیسٹ کرنے کے لیے. پیغام پاکستان کی کنٹینیوشن میں ہم نے نان مسلم ریلیجس لیڈرشپ کو سایبان پاکستان کے نریٹو میں انگیج کیا ہے. اسی طرح قوم کی بیٹیوں کو دختران پاکستان
انیشیٹو کے تحت جو ہے وہ انگیج کیا ہے. تو یہ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریڈیبل اتھینٹک ریسرچ کے نتیجے میں بیہیویئرل چینج, کیونکہ ہمارے سماج کی تشکیل میں رویوں کو تبدیل کرنا یہ بہت اہم ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے مستقبل کے وے فارورڈ کے لیے, اب تک ہمارا چونکہ شاندار ماضی ہے تو وہ شاندار ماضی جو ہے ہم اس کو تو یاد رکھتے ہیں, لیکن ہم ابھی وے فارورڈ کے لیے, یعنی ہمیں آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا, آج سے 20 سال بعد کیا ہوگا, آج سے 50 سال بعد کیا ہوگا, اس کے لیے تھنکنگ کی ضرورت ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہیں اس کی طرف بھی توجہ کریں. ڈاکٹر صاحب, اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آپ کا جو ہے یہ پیغام پاکستان کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا اس میں وہ کوششیں ہو رہی ہیں اور کیا کیا پروجیکٹس آگے ان فیوچر جو ہیں آ رہے ہیں؟ اس میں ایک تو ہمارا جو بہت اچھا انیشیٹو ہے وہ سایبان پاکستان ہے. سایبان پاکستان کے تحت ہم نے پاکستان کی نان مسلم ریلیجس لیڈرشپ کو اکٹھا کیا, اور اس ریلیجس لیڈرشپ کے ذریعے ہم پیس بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ ایک نریٹو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے جس میں مسلم اور نان مسلم ریلیجس لیڈرشپ سارے کے سارے انگیج ہیں. ہم پیغام پاکستان پیس سوسائٹیز بنا رہے ہیں. ہم نے پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں کے بچوں کو اسلام آباد میں مختلف سمپوزیم میں جمع کیا. ان کے ذریعے نوجوانان پاکستان ایک ڈکلیریشن تیار کیا, اور پھر ہم نے اس ڈکلیریشن کے تحت سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں, پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے ڈائلاگز کروائے. تو اس حوالے سے بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ساری سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس وہ مل کے کام کریں, اور ہم اس مشکل صورتحال سے جس میں ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک کو نکالیں اور آگے بڑھیں. کیونکہ جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے, جب تک ہم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس وقت تک کوئی دوسرا اصلاح نہیں کر سکتا. علامہ نے کہا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا. جب تک کوئی شخص اپنے اصلاح خود نہیں کرتا, کوئی دوسرا نہیں آگے کرے گا. یہ آسان کام بھی ہے اور مشکل کام بھی ہے. ہمیں یہ ایک چیلنج کے طور پہ لینا ہے, کیونکہ اشکوں کے جگنوں سے اندھیرا نہ جائے گا, شب کا حصار توڑ کوئی آفتاب لا. تو ہمیں آفتاب لانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام عروہ سید ہے اور میں خیبر پختونخوا کے علاقے ثوابی سے تعلق رکھتی ہوں اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر, میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین مرد کے مقابلے میں آدھی ہیں؟ اسلام میں قرآن و سنت میں جو احکام آئے ہیں یا دستور پاکستان کے مطابق ایک پورا جینڈر نیوٹرالٹی یا جینڈر ایکوالٹی موجود ہے. فرائض اور ڈیوٹیز کے اعتبار سے, اسی طرح حقوق کے اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اور دستور پاکستان کے مطابق مرد اور خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے. بطور انسان دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں, بلکہ ٹو سم ایکسٹینٹ خواتین کی رسپیکٹ, ڈگنیٹی اور آنر مردوں کی نسبت زیادہ ہے. تو ہمیں اس مس پرسیپشن کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ خود قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن پاک جمع مذکر کے سیغوں کے ساتھ نازل ہو رہا تھا. تو اس پہ صحابیات نے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس کی مخاطب ہم بھی ہیں؟ تو اس پہ پھر ایک بڑی کمپریہنسو طویل قرآن پاک کی ورس نازل ہوئی. اس ورس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, قناعت والے مرد اور قناعت والی عورتیں. تو یہ ورس جو ہے وہ جینڈر ایکوالٹی کی ایک بہترین مثال ہے. اسلام نے اور پاکستان کے دستور میں خواتین اور مرد برابر ہیں. کوئی انسان اپنی ریڈیکل سوچ کی بنا پر ان میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. السلام علیکم سر, میرا نام عیشا ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے. میں اسلامک یونیورسٹی سے لاء کر رہی ہوں, اور میرا سوال یہ کہ جس زوال سے آج ہم گزر رہے ہیں اس کی
اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اس وقت جو زوال کی کیفیت ہے جس میں تمام مسلمان معاشرے زوال کا شکار ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے چیلنجز زیادہ ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ کہ ہم نے اپنے فرائض صحیح طور پہ سر انجام نہیں دی. اور ایک بڑا پرابلم جو ہمارے سماج کے اندر ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہے، سمجھتے کچھ ہے اور کرتے کچھ اور ہے. ہمارے رویوں کے اندر ڈویلٹی ہے، سنتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. ہماری حالت یہ ہے، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ، پھر اس پہ پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا، چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے، جب یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اور اگر ہمارے بچے تیاری کر کے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے تو پاکستان بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں چاہیے، صرف 4-5 سال چاہیے. اور ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو، ان کے سوالات کو دیکھنے کے بعد، ان کی گفتگو کو، ان کے خیالات کو، ان کی طموحات کو، ان کے خوابوں کو دیکھنے کے بعد میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بڑا شکریہ. آپ کے گفتگو نے تو مزہ دیا، مگر آپ کے اشعار نے بھی بڑا مزہ دیا. اور یقیناً اشعار جو ہیں وہ ہمیشہ ترجمانی کرتے ہیں. جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے دلوں کے اندر ہو، ہمارے ناظرین و سامعین یقیناً سے محظوظ ہوئے ہوں گے. اور آپ کے نالج سے اور اپنے جس طریقے سے ان کو گائیڈ کیا ہے، نوجوانوں کو گائیڈ کیا ہے، یوتھ کو گائیڈ کیا ہے، یقیناً ان سب کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کی گفتگو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. پھر انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، ابھی آپ آج کا پروگرام اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہمارے مہمان خصوصی تھے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. آپ نے اس گفتگو سنی. ہماری شخصیات الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کر شخصیات اس پروگرام میں تشریف لا رہی ہیں، اور وہ اپنی اپنی تحقیق ریسرچ کے حوالے سے، اپنے تجربے کی بنا پر، اپنی ریسرچ کے بنا پر، اپنے مشاہدات کی بنا پر جو کچھ محسوس کرتی ہیں پیغام پاکستان کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. ناظرین، وقت ہمیشہ آڑے آتا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. آئندہ ہفتے پھر کسی شخصیت کے ساتھ، کسی انسٹیٹیوشن سے آپ سے مخاطب ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان